شیئر کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس شہر کو تباہ کیا جا رہا ہے دانشورہ. یہاں پر بجلی کا اب پہلے سے بحران جاری ہے جو اب بڑھ کر 12 گھنٹے تک جانے پہنچ چکا ہے. انڈسٹری بند ہوگی. گیس آپ 2 دن بند کر رہے ہیں. گیس آپ صرف جو ہے وہ سی این جی اسٹیشن بند نہیں کر رہے ہیں بلکہ انڈسٹری کی بھی بند کر رہے ہیں آپ. تو نتیجتاً یہاں پر ایک جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے. اچھا ایک چھوٹی سی بات آپ سے چاہوں گا, ضرور اس پہ بات کر لیں, کہ عوامی نیشنل پارٹی کا پھر مطالبہ ہے کہ یہ راہ راست دویم ناگزیر ہے جو راہ راست انہوں نے سوات میں اور دیگر علاقوں میں کیا آپریشن راہ راست کے نام سے. جی راہ راست دویم کا نام دے رہے ہیں, وہ کراچی جیسے شہر میں عوامی نیشنل پارٹی مطالبہ کر رہی ہے. دیکھیے عوامی نیشنل پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خود ایک ٹرائبل سوچ کی جماعت ہے. وہ اس یہاں پر بھی وہ ٹرائبل سوچ کے ساتھ موجود ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ اس کو اس شہر کو اون کرنا چاہیے, اور یہاں کی جو سندھ کی حکومت ہے اس کو یہ کانسپریسی گیم کی بجائے اس کو سیدھا جو مینڈیٹ جس کے آ رہے ہیں اس مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے کرمنل ایلیمنٹس سے نجات دلانی چاہیے. نمبر 2 یہ اچھا یہ نہیں کرتی حکومت کا کیا کام ہے؟ ایک مثال ہے, یہ اون نہیں کرتی, کوئی اور جماعت اون نہیں کرتی کراچی کو. لوگوں کا کیا قصور ہے اور حکومت کا کیا کام ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر حکومت کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بلا تخصیص وہ چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کرے, اپنی رٹ قائم کرے, اور اگر وہ رٹ قائم کرتی ہے اور بہتر ڈیلیورنس دیتی ہے تو اس کے بعد اس کو خود ووٹ بینک بنتا ہے. دیکھیے پولیٹیکل گورنمنٹ اپنا ووٹ بینک جو ہے اپنے ڈیلیورنس سے بناتی ہے, وہ جبر سے نہیں بناتی. پاکستان کا المیہ یہ ہے کیونکہ یہاں پر سیاست پر بھی فیوڈلسٹک انفلوئنسز بہت زیادہ ہیں, اور وہ فیوڈلسٹک انفلوئنسز کی وجہ سے اس کا رویہ بھی اسی ایسٹیبلشمنٹ کی طرح ہو جاتا ہے جو نان ریپرزنٹیٹیو ہے کہ کرش. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جب معاملات چل رہے ہوتے ہیں یا انتظامی طور پر کوئی ایکشن لیا بھی جا رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ پولیٹیکل ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور پولیٹیکل ڈائلاگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو بہتر انداز میں ہینڈل کیا جا سکے. یا کسی جگہ پر آپ ایک بات اور بھی دیکھیے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جب کبھی بھی انکروچمنٹ ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے تو بھی وہ ان گروپوں سے بات کرتی ہے, ان کی لیڈرشپ سے بات کرتی ہے کہ جن لوگوں نے وہ انکروچمنٹ کیا ہوتا ہے, یا وہ جو ٹھیلے والے اگر روڈ پر آ گئے تو ان کے وہ نمائندوں سے بات کر کے انہیں متبادل جگہ فراہم کرتی ہے. بالکل صحیح. میں اس میں کوالالمپور کی مثال دوں گا. کوالالمپور میں 1990 کے اندر انہوں نے ایک پلان بنایا, اور وہ پلان یہ تھا کہ جتنے بھی روڈز پر مین بازاروں میں کھڑے ہوئے تھے یہ ٹھیلے والے, ان کو انہوں نے ایک جگہ شفٹ کیا ایک میدان کے اندر, اور وہاں انہیں گورنمنٹ نے یہ ایک کھوکے ٹائپ کی چیزیں بنا کر دی, اور وہ مارکیٹ آج بھی ہے, وہاں پر ہوٹل بھی بنے ہوئے ہیں اسی کھوکوں کے اندر, اور وہ بڑے چیپ مارکیٹ کہلاتی ہے, اور لوگ وہاں پر رش رہتا ہے صبح سے لے کے شام. یہی کچھ دہلی میں اندرا گاندھی کے دور میں ہوا. جو لال قلعے کے سامنے والا میدان تھا اس میں انہوں نے پرانی دلی کے جتنے لوگ جو مین روڈ پر لال قلعے کے سامنے اور جامع مسجد کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے فٹ پاتھوں پر, اور تمام انہوں نے دکانیں لگائی ہوئی تھی ٹھیلے, ان کو انہوں نے وہاں شفٹ کیا, اور اس کے اوپر انہوں نے سختی بھی کی. تو بعض جگہ پر سختی کرنا پڑتی ہے. آپ دیکھیے کہ دہلی کے اندر جب سی این جی کیا گیا رکشے کو, اور یہ باقاعدہ دہلی ہائی کورٹ کا آرڈر تھا, تو 1 ہفتے میں انہوں نے ٹائم دیا, اور وہاں کا جو منسٹر تھے اس وقت وہ ہاشمی صاحب تھے, شکیل ہاشمی غالباً, انہوں نے ایک ہڑتال ہر چیز کو برداشت کیا, اور انہوں نے کہا جناب یہ جو ہے اس میں 1 گھنٹے کا اضافہ نہیں ہوگا. تو حکومت اپنی رٹ اس طرح قائم کرتی ہے. حکومتی رٹ کی ہم بات کریں, دیکھیں اب میری بات سمجھ نہیں آتی ہے مرتضیٰ صاحب, بہت ہو چکا ہے کراچی میں, بہت بے انتہا ہو چکا ہے. ایک سروے کے مطابق 2000 سے لے کے 2008 تک تقریباً 1400 لوگ ہیں, اور 2008 سے لے کے اب تک کی جو تعداد ہے کل کو اگر ہم ہٹاتے ہیں 3300 سم تھنگ ہے. جی. تو بات یہ ہم بات کرتے ہیں جب پورے عالمی اداروں میں, تو ہم بات کرتے ہیں 5000 ہمارے جو ہیں جوان شہید ہو چکے ہیں یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, 35,000 افراد جو ہیں. اب ایک شہر کراچی میں صرف آپس کی گولیوں میں 4,000 کے قریب لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں. یہ المیہ نہیں تو کیا, اور اس کے اوپر اقدامات نہ ہونا کتنا بڑا المیہ ہے. دیکھیے یہ بیڈ گورننس ہے, اور بیڈ گورننس بھی اس سینس میں ہے کہ دیکھیے جب تک آپ کو چیزوں کا ویژن نہیں ہوگا, پولیٹکس چلتی ہی ویژن پر ہے. جس جماعت کے اندر پولیٹیکل ویژن نہیں ہے اور وہ لوگوں کے مختلف طبقات کے معاملات و مسائل کو نہیں سمجھتی, اور جو سوسائٹی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کر نہیں چلتی, تو پھر پولیٹیکل گورنمنٹ کا حکومت تو کہتی ہے ہم اسٹیک ہولڈرز کو لے کے چلتے ہیں, اسٹیک ہولڈر ہم سے مخالف ہو جاتے ہیں. اسٹیک ہولڈر کیوں مخالف ہو رہا ہے؟ دیکھیے اسٹیک ہولڈر کا, میں آپ سوسائٹی کا اسٹیک ہولڈر ہوں, آپ سوسائٹی کے اسٹیک ہولڈر ہیں. آپ براڈ بیس میں دیکھیے
کیا میں چاہوں گا کہ اس شہر کے اندر بدامنی ہو؟ کہ آپ چاہیں گے بدامنی ہو؟ قطعی بھی نہیں۔ کیونکہ میں اس سوسائٹی کا اسٹیک ہولڈر ہوں۔ میری خواہش یہ ہوگی کہ میرے بچے پرسکون انداز میں، میرا دل کو دھڑکا لگا رہتا آج میں نے اپنی بیٹی کو یونیورسٹی سے چھٹی کرائی ہے، صحیح، کیوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیٹی جائے گی کس طرح سے واپس آئے گی، بالکل صحیح، پوائنٹ چلے گا نہیں چلے گا۔ تو یہ صورتحال میں اب آپ ہم جیسے لوگ جو کہ اس پورے اربن سوچ رکھتے ہیں، ایک دن کی کلاس کا یونیورسٹی میں مس ہونا ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بالکل صحیح، کسی کے لیے شاید نہ ہو، لیکن یہ تمام معاملات ہیں۔ اب اس کے اندر میڈیا اسٹیک ہولڈر ہے، اس شہر کا انڈسٹریلسٹ اسٹیک ہولڈر ہے، اس شہر کے اندر جو ٹریڈر ہے وہ اسٹیک ہولڈر ہے۔ آپ نے کب ان لوگوں کو بلا کر بٹھایا ہے؟ اچھا یہ آپ ٹیلی ویژن پہ، بڑی معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی، ٹیلی ویژن پہ آپ اسکرین پہ یہ دیکھ لیجیے کہ پوری جگہ جو ہے یہ جو لوگ جمع احتجاج کریں، ان کے علاوہ مارکیٹ جو ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں۔ جی، ایک بہت بڑا علاقہ ہے یہ ملی کا علاقہ ہے، اس میں مارکیٹس جو ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں جو متوسط طبقے اور اس سے بھی نچلے متوسط، اس سے نچلے متوسط طبقے کے لوگ ہیں۔ گولیوں کے نشانات آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایریاز ہیں یہاں پہ ویسے لوگ ہیں جو روز گڑھا کھودتے اور روز پانی پیتے ہیں، ان کے جب گھروں پہ، ان کی دکانوں پہ، ان کے کمانے کی جگہوں پہ دو گولیاں چلیں گی اور وہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی کھڑے ہوں گے، تو ان کا اعتماد پہلے تو ریاست سے بھی ہٹ جائے گا، پھر قانون نافذ کرنے والوں کے بھی خلاف ہو جائیں گے، پھر یہ انقلاب کی شیپ اختیار کرے گا یا نہیں کرے گا؟ دیکھیے یہی مسئلہ ہے۔ دیکھیے اس وقت جو ہے نا، لیکن میں اس کو ایک دوسرے اینگل دیکھ رہا ہوں۔ انقلاب آتا ہے تو ایک قوم منظم ہوتی ہے، اور جب لوگ غیر منظم ہوتے ہیں تو ایلینیشن یعنی بیگانگی بڑھتی ہے۔ اس وقت جو پورا پاکستان ہے وہ ایک بیگانگی کی کیفیت میں ہے، ایک ایلینیشن کی کیفیت میں ہے، اور یہ ایلینیشن بہت خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس سے بعض اوقات ریاستی ڈھانچے کا پورا شیرازہ بکھر سکتا ہے۔ اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو شہر آپ کے لیے آپ کی اکنامی کو سہارا دے رہا ہے، جو شہر آپ کی معیشت کو اٹھا کر آگے لے کے جا رہا ہے، پورے ملک کی معیشت آپ کے اس قابل نہیں ہے کہ آپ ملک چلا سکیں، بالکل صحیح، تو جہاں پر جو ساری مس مینجمنٹ ہے اور آپ اس کے باوجود آنکھوں پر چربی چڑھائے اور چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اور آپ مسلسل جو ہے وہ کانسپریسی تھیوریز چلا رہے ہیں، آپ مختلف قسم کے گیمز کھیل رہے ہیں، اور اس میں آپ نقصان کسی اور کو نہیں پہنچا رہے ہیں، پوری اسٹیٹ کو۔ لیکن جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ کراچی میں بدامنی برداشت نہیں کریں گے، تمام جماعتیں مل کر مسئلے کا حل نکالیں۔ میں بات کر رہا ہوں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی، جن کا کہنا ہے کہ ملیر میں فائرنگ کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں، معاملے کی رپورٹ ایوان میں پیش کریں گے، قومی اسمبلی میں پالیسی بیانز آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم گیلانی صاحب نے میرے خیال میں کراچی میں دوسری یا تیسری دفعہ بولا کراچی کے معاملات میں، اگر آپ کو یاد ہو، بالکل، اور اتنے بڑی فورم پہ تو جیسے قومی اسمبلی ہے وہاں تو پہلی دفعہ بولا ہے انہوں نے۔ بڑی حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ کراچی میں اگر 10 لوگ مر جائیں تو کوئی ان کی اوقات نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ سب لوگوں سے، اس کی وجہ یہ کہ ہمارا دل زیادہ دکھتا ہے۔ لیکن جو ہے جب وزیر اعظم گیلانی صاحب اب اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں کہ کراچی میں بدامنی برداشت نہیں کریں گے، تمام جماعتیں مل کر مسئلے کا حل نکالیں، یہ مسئلہ اس وقت نہیں ہوتا جب ایک آدمی مرتا ہے یا 2 آدمی اس دنیا سے جاتے شیخ ہیں۔ صاحب میں ایک اور بات بھی عرض کروں، دیکھیے نا، یہ بیان دے دینا جو ہے وہ تو ہر شخص بیان دے دے گا، عمل نہیں اور ہوگا۔ جماعتیں کریں، بھئی آپ کال کریں، تمام جماعتوں کا ایک راؤنڈ ٹیبل کال کریں، اس میں بٹھائیں، اس میں بات کریں، مصلحتوں سے بالا تر ہونا پڑے گا۔ جب تک آپ مصلحتوں کا شکار رہیں گے، آپ ان نتائج کو حاصل نہیں کر سکتے کہ جن کے لیے آپ، یہ صرف کہنا چاہیے کہ کاسمیٹک ہے، نمائشی باتیں ہیں، یہ صرف دکھاوے کی باتیں ہیں کہ آپ نے ایک بیان دے دیا، آپ نے عملاً کیا کیا۔ میں ایک اور سوال بھی کرتا ہوں، مثال طور پر اس سے ہٹ کر یہی بات ہے، بجلی کا 3 سال میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بجلی کو مکمل طور پر، لیکن مجھے وہ انیشیٹیوز نظر آنے چاہیے، مجھے انیشیٹیوز نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اگر انیشیٹیوز ہو رہے ہوتے تو میں کہتا کہ یہ تو پرائیویٹ ادارہ ہے، مسئلہ یہ بجلی کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے۔ بجلی کے بارے میں نہیں، اوورال نیپرا کا معاملہ جو ہے وہ وابڈا کے جو معاملات ہیں، میں اوورال کنٹری کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا دیکھیے ایک سٹیپ لیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چٹکی بجاتے چیزوں کو حل کر لیں گے۔ شعیب صاحب، آپ کے کارکردگی کی کچھ انیشیٹو نظر آئیں کہ جی آپ اس سمت میں بڑھے ہیں۔ آج آپ نے جو ہے وہ 8 گھنٹے سے اس کو 6 گھنٹے پر لیا ہے۔ ہینٹل پاور میں 250 میگا واٹ بجلی ہم نے پرچیز کی ہے، اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اس میں سے کمیشن، آپ ریلوے کا ہاتھ دیکھ لیجئے۔ میں آپ کو ایک چیز آپ سے عرض کروں کہ پوری دنیا میں ہوائی جہاز پر 150 کا عملہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ہوگا، یہاں پر ایک جہاز پر 450 کا عملہ ہے، اس کا مطلب ہے 3 گنا آپ نے عملہ رکھا ہے، تو وہ تو روزگار دے رہی ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی۔ روزگار اس طرح سے